لیکن یہ تیرے نبی کے باپ دادے کا قبیلہ غربتوں میں بھی سردار تھا. بے شک بے شک بے شک. سرداریاں پیسے سے نہیں پہچانی جاتی. جن لوگوں کو اچھا کیونکہ میری قوم کے طلباء طالبات کو دینیات اور اسلامیات کے لیکچرر جو ہیں پروفیسر جو ہیں وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ ابو طالب کی محنت تو بہت رہی لیکن کلمہ نہیں پڑھا. میری ان بچوں سے اپیل ہے کہ آپ اپنے ٹیچر سے کبھی موقع ملے تو یہ نہ کہنا کہ مغل پورہ میں جشن تھا میں وہاں پہ گیا ریاض رضوی شیعہ خطیب کہہ رہا تھا. نہ ذکر ہی نہ کرنا بارگاہ کا. ویسے ہی کہنا قبلہ میں سوچ رہا تھا ہمارے نبی کا نکاح بھلا کس نے پڑھا. ہاں ضمناً ایویں پوچھ لینا ویسے پوچھ لینا. ذکر جشن کا کرنا نہ بارگاہ کا کرنا نہ شیعہ خطیب کا کرنا. ویسے ہی اپنی طرف سے کہنا کہ جی ہمارے نبی کا. ایک بندے سے میں نے پوچھا میں نے کہا قبلہ چلے مذہب شذب چھوڑیں سرکار کی شادی مبارک اور پھر نکاح کی او اچھا پتہ اس نے کیا کہا ذاکر بھائی کہنے لگا جی سرکار کی بہت ساری شادیاں ہیں پتہ نہیں غصہ اندر بلڈ پریشر پتہ نہیں آپ کس شادی کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں محمد کی ولیمے والی شادی کی بات کرتا ہوں. اوئے ہوئے نہیں یار سارے بندے لطف ہی نہیں دے رہے. بہت شکریہ میں رسول اللہ کی اجازت ہے تھوڑی بات میں کر لوں آپ سے. میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں اکلوتی شادی محمد کی جہاں محمد دولہا بن کے گیا تھا. بے شک بے شک کیا بات. باقی ہمیں کسی دروازے پہ محمد کو دولہا بنتے جاتے دکھا دو احترام میں آتی رہی. ولیمے والی شادی ایک ہے اور میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. کیمرے موجود ہیں. یہ عقد مبارک پڑھنے والا ابو طالب تھا. بے شک خوشی کی رات ہے آج بھی نہیں مسکرانا تو مسکرانا کب ہے. آپ نے نکاح ہوتے دیکھے ہیں تو مذہبوں کے ٹون علیحدہ نہیں ہوتے. بے شک ہماری ملی جولی معاشرت ہے. معاشرہ کہتے ہیں میل جول کو ہیں. شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہم ایک دوسرے کے خوشیوں غمیوں میں آتے جاتے ہیں. میں مذہب کی بات نہیں کر رہا کلچر کی بات کر رہا ہوں. کبھی کسی شادی پہ آپ نے یہ حادثہ دیکھا ہو کہ نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھانے کے بعد 1000 روپے جیب سے نکال کے دولہے کو کہے بیٹا خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے بھی سلامی لے لو. نہیں آپ چپ کر گئے. خدا را مجھے بول کے بتا کبھی کوئی نہیں سرکار میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دیں آپ. جی بسم اللہ. مطلب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مولوی آپ نے ٹھیک کہا ہے مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتا بیٹا آپ سمجھتے ہیں مولوی دیتے ویتے نہیں ہیں بلکہ ہمارے مذہب کے ایک بزرگ عالم دین تھے. میری ساری زندگی کا اصول ہے میں بزرگ علماء کی بات ان کا نام لے کے ممبر پہ کرتا ہوں. بدقسمتی سے ہمارے ممبروں پہ یہ رواج ختم ہو گیا ہے. اب ہر بندہ تقریر استاد کا نام ہی نہیں لیتا یوں تقریر کرتا ہے کہ جیسے ہنے وہی ہوئی ہے تو میں تو انہوں سنا اساتذہ کا نام لیا کرو بزرگ علماء کا نام لیا کرو. تو مولوی کسی کو سلامیاں بول پڑھو یا سجے پاسے کوئی رواج ہے بول پڑھو یار. مولوی سلامیاں محبوب علی شاہ ہمدانی ہمارے بزرگ علماء میں سے بہت بڑا نام تھا. مہربانی صاحب صلی اللہ محمد آل محمد. بابا جی محبوب علی شاہ ہمدانی سے میں نے ادھورا فقرہ کہنا ہے آپ نے پورا کر دینا ہے. ہمدانی صاحب سے کسی نے کہا قبلہ ایک فقرے میں بتائیں مولوی کسے کہتے ہیں. قبلہ نے ایک فقرے میں بتا دیا. کہنے لگے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیں.
متوجہ ہے؟ اجازت تو ہے نا میں تھوڑی بات کروں؟ واہ 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 مولوی سلامی نہیں دیتا، قرآن لاؤ میرے سر پہ رکھو، لاہور سے لے کے سعودی عرب تک کے مفتیوں کو جمع کر کے میرے فقرے کا جواب دے دیں۔ میں حلف قسمن کہہ رہا ہوں، ابو طالب نے صرف محمد کا نکاح نہیں پڑھایا، سلامی تو دور کی بات ہے، خدیجہ کا حق مہر بھی ابو طالب دے رہا ہے۔ ملیکۃ العرب بی بی، سبحان اللہ، واہ 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 ملیکۃ العرب بی بی کا، بے شک، واہ 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 یہ جس بی بی کے نکاح کی میں بات کر رہا ہوں، یہ عربوں میں عرب پتی تھی۔ واہ واہ واہ، عربوں میں ربتی، اس بی بی سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا۔ بے شک، اس بی بی کے نوکروں کے آرام کرنے والے خیموں کی تنابیں بھی سونے کی ہوتی تھی۔ بے شک، اس بی بی سے نکاح ہو رہا تھا تیرے نبی کا۔ بڑا نکھرا نتھرا ماحول ہے، مالک اپنی رحمت خاص نازل فرمائے اور سزا خانہ کو کسی کی نظر نہ لگے، قیامت تک یہ سلسلے نسل در نسل جاری و ساری رہیں۔ ایک فقرہ میں دوسرا یہ کہنے لگا، جب بی بی ام المومنین ملیکۃ العرب کی شادی حضور سے طے پائی تو بی بی کے والد حضرت خویلد دنیا میں نہیں تھے، یا آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سماعت بھی کیا ہوگا کہ بی بی خدیجہ کے والد جو ہیں وہ بھی تاجر لوگ تھے، وہ دنیا میں نہیں رہے۔ بی بی کے ایک چچا تھے، عمر بن اسد ان کا نام، تاریخ لکھتی ہے۔ یہ پوری فیملی تاجر پیشہ تھی، پیسے والے تھے، اور ان لوگوں کو اپنے پیسے پہ فخر بھی تھا۔ واہ، اس نے اس فخر کی وجہ سے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے کہا کہ بھتیجی ہماری نے شادی کا فیصلہ یتیمی عبداللہ سے کر لیا ہے، خود کفیل ہے، کر سکتی ہے، لیکن میں پریشان ہوں کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں؟ نہ نہ یار، بے نیازی نہ کرنا، مجھے دکھ ہو۔ عمر بن اسد نے بی بی کے چچا نے کہا کہ عبداللہ کے یتیم سے ہماری بھتیجی نے شادی کا فیصلہ کر لیا، شادی تو ہوگی، لیکن اس نے کہا میرے ذہن میں کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی۔ اوئے ہوئے، یہ بات ابو طالب تک آ گئی، یہ بات ابو طالب تک پہنچ گئی کہ وہ عمر بن اسد خیر ہے کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا۔ جب یہ بات پہنچ گئی اور عقد کا ٹائم آیا، عقد پڑھنے سے پہلے ابو طالب نے کسی اور سے نہیں کہا، جتنے باراتی، جتنے اس کے بی بی کے میکے کی طرف تھے یا سسرال کی طرف سے جتنے مہمان تھے وہ سارے بیٹھ گئے، خطبہ نکاح بھی شروع نہیں ہوا۔ یا ابو طالب نے عمر بن اسد کو دیکھ کے یہ لفظ کہے، عمر بن اسد کو دیکھ کے، یہ تاریخ میں سیرت حلبیہ میں محفوظ ہے، یہ لفظ کہے، ما اردتم من الصداق فعلیہ، حق مہر وہ ہوگا جو تم کہو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مہربانی جی، مہربانی جی۔ سارے بولے، سارے بولا کیا کلے ایمان، کلے قرآن، بلند آواز سے جواب دینا۔ صبح شام، کلے ایمان، علی حق، نعرہ میری ان اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے کہ جاؤ جنہیں بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہو ان سے پوچھو حق مہر دینے والا کون تھا، اور کسی معمولی گھرانے میں شادی نبی کی نہیں ہو رہی۔ حضور خود اپنا حق مہر تو دے نہیں سکے کیونکہ تمہارے سلاموں نے ہمیں بتا دی ہے کہ حضور اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اتنی عظیم المرد۔ او بیٹا، یہ معجزہ
وہ تجھے 5000 ملیں بھائی 500 کے بدلے. یہ مہربانی سے مالک تمہارے رزق میں بیٹا برکت دے، تیرے والدین کو تیری خوشیاں نصیب ہوں. یہ ہم مولویوں کی لاج رکھ لیتے ہو، نہیں تو ذاکر صاحب سلامیاں نیازیں ذاکروں کو ملتی ہیں، سوزیوں والے بندوں کو ممبروں پہ نیازیں آتی ہیں. مجمع ساتھ کہتا ہے 500 روپیہ رکھیں. جی بسم اللہ، بڑی بات ہے جی، مہربانی. جی جی، بی بی کے خزانے کا صدقہ، مالک عزاداروں کے خزانے سلامت رہے، مالک بی بی کی دولت کا صدقہ. آج ٹائم نوٹ کر لو، 8:58 پہ میں بی بی کی دولت کے صدقے دعا مانگ رہا ہوں. واہ 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 واہ. اچھا جی، انہیا کی ہو رہا ہے. جی بسم اللہ، کیا کہے. آپ جیئیں آپ جیئیں آپ جیئیں بی بی کی اس دولت کے صدقے جس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ کہہ رہے محمد تو غریب تھا، ہم نے تجھے غنی بنا دیا. اللہ اس بی بی کی اس دولت کا صدقہ جس کی کہانیاں تو نے قرآن میں بیان کی، بے شک یہ سرکار کے جشن میں آنے والوں کی جھولیاں دولت سے بھر دے. 9 بجنے کو ہیں، آج کا ٹائم نوٹ کرو. اس ٹائم کے بعد اگر مالی حالات بہتر ہونے لگ جائیں پھر وہ پیسے بچا کے نہیں رکھنے، اس کے لنگر کھلانے. جی بسم اللہ، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ اے رتن دے حصے دے پیسے آ گئے. جی بسم اللہ، آپ جیئیں جی، بہت شکریہ بہت شکریہ. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ آپ جیئیں جی. میں جو بات گزارش میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے دانشوروں سے پوچھیں تو صحیح کہ حق المہر کس نے دیا. ہمارے نبی کی پہلی شادی. بے شک. اور صاحبان آپ تو دن رات مجالس سنتے ہیں، جو کبھی کبھی بھائی آتے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ شادی حضور کی جو بی بی پاک سے ہوئی ہے نا، یہ قرآن اترنے سے 15 سال پہلے ہوئی ہے. بے شک. بھائی یہ مسلمانوں کے سارے فرقے لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی حیات طیبہ زندگانی مبارک 25 سال کی تھی. 25 سال کی عمر مبارک میں عقد ہوا ہے سرکار کا. تو قرآن اترنا شروع ہوا ہے جب ہمارے حضور 40 سال کے ہو گئے. تو پھر پہلی وحی اقرا باسم رب، یہ پہلی وحی جب حضور 40 سال کے 25 سال کی عمر میں نکاح پڑھایا جا رہا ہے. نکاح ابو طالب پڑھا رہے ہیں. قرآن اترنے میں 15 سال باقی ہیں اور ابو طالب خطبہ نکاح میں پہلا لفظ یہ کہتا ہے الحمدللہ. ابھی الحمد اتری نہیں ہے، الحمد اترنے میں 15 سال باقی ہے. اور علی کے بابا نے کہا الحمدللہ. متوجہ ہے سرکار؟ قرآن اترنے سے 15 سال پہلے. بے شک. جب قرآن اترنے میں 15 سال ابھی باقی ہیں اور حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تو دو ہی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا آغاز جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہے، بے شک. الحمد سے ہے نا. الحمد. بے شک. ابو طالب قرآن اترنے سے 15 سال پہلے کہہ رہے ہیں الحمدللہ. تو پہلے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کو ابو طالب کے فقرے پسند آ گئے. ہاں اللہ کو بہت شکریہ، بزرگ بھی بھائی بھی، میں آپ سب کا ممنون ہوں. ابو طالب کے جملے فقرے اللہ کو پسند آ گئے اور اللہ نے قرآن کی ابتدا جو ہے الحمد سے کر دی. پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ توبہ توبہ، اوئے ہوئے اوئے شیعہ بات کرتے ڈرتے نہیں ہیں، اوئے انہیں اللہ کا خوف نہیں آتا. اوئے ابو طالب کے فقرے اور جی اللہ نے ادا کیے. توبہ 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 توبہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ فقرے قرآن کے تھے، لے ابو طالب نے لیے. قرآن اترا نہیں ہے، یہ 15 سال پہلے قرآن کیسے پڑھ رہا؟ اور خطبہ نکاح سے پہلے حق المہر کی بات ابو طالب نے کی.
اپنے دانشوروں سے پوچھو کتنا حق مہر تھا، جتنا بھی تھا. ابو طالب فرماتے ہیں آجلو ہو من مالی، میں یہ حق المہر اپنے مال سے ادا کر. اپنی جیب سے. ابو طالب فرماتے ہیں میں اپنی پاکٹ سے حق مہر دے. اب بندے ایک دو ستے بھی نہیں تھے، داد بھی پوری دے رہے ہیں. یہ جشن کے معجزہ ہے، ویسے تو ہو نہیں سکتا. ایک صاحب کہنے لگے یار ساڑھے ذاکر مولوی جڑے نا جی بڑے ظالم ہوندے ہیں، اگر کوئی تھکا آ رہا مومن سو بھی جائے تو فوراً اسے جگاتے ہیں. اور میں شاید نہ ہی جگاؤں، لیکن میں پتہ کیوں جگاتا ہوں، سارے بندیاں چوں اس بار جا کے آکھنا اج رضوی صاحب دا سواد ہی نہیں آیا. مسکرانے کی راتیں ہیں یار، جشن کی راتیں. آپ جی ہیں جی، بسم اللہ آ جائیں بابا جی، آئیں جی، اجازت ہے میں بات کر رہا ہوں. سرکار ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے. ابو طالب فرما رہے ہیں کہ یہ حق المہر میں اپنی پاکٹ سے دے رہا ہوں، میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، میں خود دے رہا ہوں. اللہ اکبر. جب یہ شادی ہو گئی، میں نے پہلے فکرہ کہا کہ عرب پتی عورت کے گھر کی جتنی دولت تھی وہ سیدوں کے گھر شفٹ ہو گئی. ہائے ہائے. ایک بڑے قد کا بندہ کہتا ہے کہ میرا قد بڑا تھا اور میں کھڑا ہوا تھا، اتنا بڑا ڈھیر تھا سونے کا کہ مجھے نظر ہی نہیں آیا دوسری جانب کون کون. اور رسول اللہ کے چہرے پہ اچانک اداسی کے آثار، اداسی حضور کے چہرے پہ ہے. کیونکہ مین گیٹ سے گزرنے والے لوگ جو تھے تاریخ ان کے نام لکھتی ہے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، آس، مغیرہ، یہ سردار گزرے. نبی کے چہرے کی پریشانی پڑھ کے ملیکہ بی بی کہتی ہے سرکار آپ پریشان کیوں ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ سرکار نے کہا میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے. جب یہ لفظ کہے نا محمد نے میرے خون کے پیاسے، کھڑی ہوئی بی بی بیٹھ گئی اور محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے میرے قرضے دے دے. نہ پیچھے نہ رہو، رحمت فرماؤ. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے، مہربانی صدقہ، تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے میرے قرضے دے دے. تیرے نالین نالین مبارک کا صدقہ. مہربانی بیٹھے، مہربانی بیٹھے. آپ جی ہیں بلند لہجے میں، بلند لہجے میں. آپ جی ہیں. ہاں یقیناً یہ خیرات بی بی کی دولت کے صدقے. بی بی کیا کہتی ہے؟ تیری جوتیوں کا صدقہ. یہ سارے میرے مقروض قرضئی ہیں. کیا کہنے، اچھا فکر، پنجابی مجھے یاد نہیں آ رہی تھی. یہ سارے میرے قرضئی. اگلی گل دا سواد ان سارے لے آج. بی بی نے اپنے غلام کو بلا کے کہا ان سرداروں کو حاضر کیا جا. ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جی جیتا جاگتا مجمع، نکھرے نتھرے چہرے. ملیکہ کا حکم دینے کی دیر تھی، سرداروں کی لائنیں لگ گئیں. بی بی تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم تاجر نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سرمایہ دار نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم غنی نہ بنتے، تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سخی نہ بنتے. جب یہ قرار کیا تب بی بی نے کہا اس حویلی سے، سیدوں کی اس حویلی سے لے کے عرب کی گلی گلی میں یہ آواز پہنچا دو، اس حویلی میں آ کے میرے محمد کے رتبے کا اقرار کرتے جاؤ، میں قرضے معاف کرتی جاتا ہوں. مہربانی سید، مہربانی سید. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. جی سید.
کیا کہنے. ضروری اعلان ہے، غلام عباس رتن آ چکے ہیں. سریلا بندہ آ جائے بے سرے کو فوراً منبر خالی کر. اور میں جی بسم اللہ جی، آپ جی محبت ہے آپ کی، آپ کو سننے آئے ہیں. مہربانی کی. رتن جی ٹھیک ہے، آپ عید مبارک ہو سرکار. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ جو قمر، یہ جو جشن ہوتے ہیں نا، جشن جو آپ مناتے ہیں کرتے ہیں، اے پائی جی ہن واپس نہیں آنا. تریجی وار سرکار وارہ پوریاں ہو گئی ہیں، وہ گل کرنا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، 5-7 بندے ہوندے ہو، جے کسی نال جھگڑا بھی ہو جاتے خیر ہوندی. بیٹھو بیٹھو. یہ جو جشن ہوتے ہیں نا، میں غلام عباس رتن میرے بہت پیارے ہیں، مالک ان کے بخت میں مزید اضافے فرمائے. بہت اچھے دوست ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا. جشن ہوتے ہی ذاکروں کے لیے، مولوی صرف برکت کے لیے رکھا جائے. برکت لمبی بھی ہو جائے تو بوجھ لگتی ہے، لہٰذا میں اب زیادہ طویل نہیں، لیکن مجھے تھوڑا موقع چاہیے کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، جو بات ہے اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. ابو طالب نے حضور کا حق مہر اپنی پاکٹ سے دیا اور سیدوں کی حویلی میں، جی بسم اللہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. سیدوں کی حویلی میں پاک بی بی کی ساری دولت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی، شفٹ ہو گئی سیدوں کی حویلی میں. اب ابو طالب بھی وہیں پہ. میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ کسی ایسی کتاب سے مجھے دکھا دو جس کا فرنٹ پیج ہی پھٹا ہو، ٹائٹل ہی نہ ہو. کسی ایسی کتاب سے ہمیں ایک روایت دکھا دو کہ جب ساری دولت خدیجہ کی آ گئی تھی نا ابو طالب کے نکاح پڑھانے کے بعد سیدوں کے گھر میں، تو ابو طالب نے کہا ہو بیٹا محمد ساری زندگی میں نے تمہاری کفالت کی، بیٹا چلو وہ رہنے دو، لیکن بیٹا حق المہر جو ہے نا وہ بھی بیٹا میں نے دیا، اب ساری دولت خدیجہ کی تیرے پاس ہے اور میں بھی بال بچڑ دار ہوں، بیٹا وہ حق مہر کے پیسے جو ہیں نا وہ مجھے واپس دے، وہ مجھے واپس کر دے. جاؤ اپنے دانشوروں سے کوئی حوالہ ہمیں دے دو. پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. ابو طالب نے حق مہر حضور کا دے کے واپس کچھ نہیں مانگا. تیرے بھی نزاکتوں پہ قربان ہو جو حد نہیں ہو گئی یا اخیر نہیں ہو گئی. جو ابو طالب اپنی جیب سے محمد کا حق مہر ادا کر کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے، اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہو، اور جو 300 کی ادھار اونٹنی محمد کو 900 کی نقد بھیجے اس کا نام ہی نہیں بتایا جاتا. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. ہم مسلمانوں تمہیں ان کی خوشیوں میں بلا رہے ہیں. اور میں نے ممبر پہ پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، ہم یہ روشنیاں کر کے تمہارا انتظار کرتے ہیں کہ اپنے چوتھے خلیفہ کی سالگرہ میں آ جاؤ. اور یہ واحد خلیفہ ہے جس نے زندگی کے ہر موڑ پہ یہ فکرے کہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. fill in the blanks، خالی جگہ میں نے پر نہیں کرنی. بالکل آج کی بات بھی ہو جائے. رجب جو ہے نا، رجب کا مہینہ، بالکل میں 4-5 منٹ لے رہا ہوں. رجب جو ہے نا یہ نہر ہے جنت میں، رجب نام کی ایک نہر ہے بیٹا جس کا نام رجب ہے. اس کے بارے میں
علماء نے لکھا ہے کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، جنت میں ہے، پئیں گے صرف رجب والے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ بس بس بات ختم۔ جی بسم اللہ۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ انسان شروع سے اپنی ہسٹری پڑھ لو، پتھروں غاروں میں بھی جب بندے رہتے تھے تب بھی یہ مہینے بلا فصل آتے تھے، اب بھی بلا فصل آتے ہیں۔ رجب کے درمیان ربیع ثانی نہیں آتا، شعبان اور رمضان کے درمیان جمادی الاول نہیں آتا۔ یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں، یہ قدرت کا نظام ہے۔ رمضان جب آیا تو اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، اللہ نے رمضان کو اپنا کہا، شعبان کو دیکھتے ہی محمد نے کہا یہ میرا ہے۔ اب رہ گیا باقی رجب، وہ بھی عزتوں والا تھا۔ اللہ نبی پیار بھرے لہجے ہیں، پیار بھرے قصے ہیں، حبیب و محبوب کی کہانیاں ہیں، میں آپ دخل دینے والے کون ہیں؟ اللہ نے رمضان رکھ لیا، محمد نے شعبان رکھ لیا، اب اللہ نبی دونوں کی نظریں رجب پہ آ گئی۔ اللہ کہتا ہے میرا رجب ہے، محمد کہتے ہیں میرا رجب ہے۔ مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے، اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ جیئے آپ جیئے، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تیرا رجب، مہربانی ملک صاحب، تیرا رجب۔ تیرا رجب کو علی کی ماں کو دیوار کعبہ نے رستہ دیا، دراڑ ابھی تک باقی ہے۔ جمعہ کا دن تھا، فجر کا ٹائم تھا، 30 عام الفیل تھی، یا دیوار کعبہ میں دراڑ آ گئے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا رتن پڑتا ہے یا نہیں، لیکن شاعری میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ کعبے کی دیوار پہ جو لکیر ہے ہم اس کے فقیر ہیں۔ یہ شاعرانہ ضرورت ہے، بندے پڑھ دیتے ہیں، وگرنہ دیوار میں لکیر نہیں ہے، زگ زیگ دراڑ ہے۔ اللہ کے گھر ابھی تک ہے، ابھی تک ہے۔ مجھے 2 دن پہلے کال آئی ہے ایک بندے کی وہاں سے، وہ ادھر ہی ہمارا دوست جاب کرتے، میں انہوں نے پوچھا، میں اگو دراڑ ہے؟ میں نے پتا سی میں مغل پورے گل کرنی، انہوں نے کہا شاہ جی کر سکتے ہیں، ابھی تک دراڑ ہے۔ نیاں تے ماڑیاں دیاں بہندیاں سن، نہیں آپ دھیان نہیں دے پائے۔ یہ اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ، یوں اس طرح دراڑ۔ چلیں یہ بات چھوڑ رہا ہوں۔ 13 رجب کو اس دیوار نے علی کی ماں کو راستہ دیا، 16 رجب کو محمد آئے، اسی دیوار نے پھر محمد کو راستہ دیا۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، جنہیں دیوار راستے دے رہی ہے نا، چابیاں کعبے کی بھی انہی کے گھر تھی، متولی کعبہ بھی یہی گھرانہ تھا، کلید بردار کعبہ بھی یہی لوگ تھے۔ 16 رجب کو نبی آتے ہیں، اور نبی نے آ کے علی کو ہاتھوں پہ لیا، 3 دن کے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھانے کی دیر تھی، یا علی کی ماں نے نبی سے خطاب کر کے کہا بیٹا محمد، بیٹا محمد۔ آپ نے دھیان نہیں دیا، یہ نبیوں کا سردار ہے۔ علی کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا محمد، تو دکان کے تھڑے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جشن منا رہے ہیں شیعہ، تقریریں بڑی کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو، ہمیں تجھے شیعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ ہی جانا ہے، اس نے تو آ ہی جانا ہے۔ میں سیدوں کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، اپنے دانشوروں، اپنے پروفیسروں کا ایک سیمینار بلاؤ، سارے پڑھے لکھے لوگوں کو، اپنے مذہب کے دانشوروں کو اکٹھے بٹھا کے اپنے قبیلوں میں سے، اپنے مذہبوں میں سے ہمیں تو خاتون ایسی دکھا دے جو محمد کو بیٹا کہہ سکے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، ہمیں کوئی خاتون ایسی دکھا دے
جو محمد کو کہے بیٹا محمد. اور رسول اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ جی اماں. تشریح کا وقت نہیں ہے. محمد نے علی کی ماں کو ساری زندگی اپنی ماں کہا. بے شک. نہیں سناتے یہ مولوی، نہیں بتاتے یہ جمعوں میں. اور جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کی باتیں سارا سال کرتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. بی بی کہہ رہی ہے، فاطمہ بنت اسد علی کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا محمد. جی اماں. بیٹا تیسرا دن ہے، تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی. ہاتھوں پہ علی تھے. جب ماں نے کہا نا تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی، نبی نے غور سے علی کو دیکھے گا کیوں یا علی؟ علی نے فوراً دیکھا جی یا رسول اللہ. فوراً آنکھیں کھول کے حضور. زیدی صاحب قبلہ حضرت زیدی فرمایا کرتے تھے علی تمہارا بڑا بہادر ہوگا، شیعو علی تمہارا بڑا بہادر ہوگا. لیکن محمد کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئی. کم سمجھیں گے لوگ، کم لطف لیں گے لوگ. 3 دن آنکھیں. مہربانی جی، مہربانی جی. بس آخری فکر میں کہہ رہا ہوں جی یا رسول اللہ. پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. بے شک. پہلی نظر چہرہ رسالت پہ ڈالی. بے شک. اور لاہور والوں سب کچھ ہوتا بھی پہلی نظر میں ہے. جب علی نے پہلی نظر حبیب کو دے دی، پہلی نظر محبوب خدا کو دے دی، اب رسول اللہ نے ادھار نہیں رکھا، ادھار نہیں رکھا، ادھار. جب علی نے پہلی نظر حضور کو دی ہے نا، بہت بڑا کام تھا. یہ پہلی نظر ہی محمد کو دے دی. اب محمد نے ادھار نہیں رکھا. محمد پتہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد فرماتے ہیں یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی تو نے مجھے پہلی نظر دی، میں محمد بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. ادھر محمد نے کہا میں بدلے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. 3 دن کا علی بول پڑا، تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں. مہربانی 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 ایک لمحہ مجھے دے. یہ مغل پورہ میں جشن مولا کائنات ہو رہا ہے. کوئی بچہ اگر گلی میں کھڑا ہو، دوستوں کے ساتھ کئی ہمارے مسلمان بھائیوں کے بچے آ جاتے، وہ جا کے سویرے مولوی صاحب سے کہے گا کہ بلا بس میں رات گزر رہا تھا رک گیا، وہاں پہ شیعوں کے مولا کا جشن شیعہ کر رہے تھے، اور وہ ریاض رضویہ وہ کہہ رہا تھا کہ 3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں پہ بولا تھا کہ بلا مسئلہ تو سو 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے. مولوی صاحب مسئلہ بتانے کی بجائے کہتے ہیں ہور جا. وہ کہتا ہے قبلہ توبہ میں نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا. لیکن جی بسم اللہ، مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. وقت تمام ہو گیا. قبلہ میں آئندہ نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے مسئلہ بتائیں. قبلہ گلی محلے کے 5-7 بندے اکٹھے کر کے کہتے ہیں انہوں پوچھو. وہ جیسے ملزم کٹہرے میں بیان دیتا ہے جی میں خود گیا تھا، جی میں نے خود سنا تھا. ان کا جی عجیب نظریہ کہ یہ علی کے نبی کے ہاتھوں پہ علی بول رہے تھے. 6 مہینے مولانا کہیں گے شیعہ غلط کہتے ہیں. ربیع الاول میں کہیں گے ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کے ہاتھ پہ پتھر بولتے ہیں. اب پتھروں کا تالو ہوتا ہے، پتھروں کی زبان ہوتی ہے. پتھر بولے برداشت ہے، علی بولے بارے میں نہیں ہے. پتھر اس لیے مانتے ہو کہ تیرے بڑوں کے پتھروں سے رشتے بڑے پرانے. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے. آپ آخری بالکل آخری لفظ ہے. خدا آخری فکرے کہہ رہا ہوں. خدا مہربانی سے سارے جواب دیں گے. یہاں علیہ خدا درجات عالیہ بلند فرمائے. میں اپنے استاد محترم مبلغ اعظم قبلہ مولانا اسماعیل کے لفظ کہے بغیر اپنی بات مکمل نہیں، ادھوری سمجھتا ہوں. مبلغ اعظم جس دور کے بندے تھے، اب تو ماڈرن دنیا ہے. قبلہ فرمایا کرتے تھے بچے 2 گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، یا نان کے گھر میں یا داد کے گھر میں. بچہ نان کے گھر میں پیدا ہو جائے سب سے پہلے نانی کہتی ہے بالکل ہو بہو نانے پہ. اللہ نے دوبارہ تصویر اتار دی.
اللہ نے دوبارہ نانے کی تصویر بھیج دی ہے، بالکل نانے پہ ہے، اسی بچے کو دادی دیکھتی ہے، وہ کہتے سارا دادے پہ ہے، ماتھا اس کا تائے پہ ہے، لمیاں لمیاں انگلا چاچے تھے بالکل دادکوں پہ، نانی نانکوں سے ملاتی ہے، مبلغات فرماتے تھے دادی دادکوں سے۔ یہ دنیا کے بچوں کی بات ہے، یہ دنیا دار بچوں کی بات ہے۔ ایک بچہ اللہ کے گھر آ گیا، اللہ کے گھر آ گیا، محمد نے ہاتھوں میں لے کے کہا، محمد نے ہاتھوں میں لے کے کہا اما فاطمہ ذرا غور سے دیکھو، علی کا چہرہ مجھ پہ نہیں ہے، علی کی پیشانی مجھ پہ نہیں ہے، علی کی آنکھیں مجھ پہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے نبی نے علی سے کہا شاہ علی ناموں کا نام ہے، جسموں کا جسم ہے، دموں کا دم ہے، حربوں کا حرب ہے، سلموں کا سلم ہے۔ علی تیرا لہو میرا لہو، تیری سنو میری سنو، تیری جنگ میری جنگ۔ ابھی نبی کیا ہی رہے تھے، یا اللہ کی آواز آئے جبرائیل جلدی جاؤ محمد سے کہے ذرا غور سے دیکھو آنکھیں اس کی عین اللہ نہیں۔ یہ بھی فون بھی لے لو۔